9 مئی کا جو معاملہ ہے نا وہ 9 مئی ہے, وہ کوئی مذاق نہیں ہے, اس میں مسئلت سیاست کوئی نہیں ہے. یہ جو ABCD والی جو بڑھ کے مارا ہے نا سلطان رائی کی طرح, یہ پہلے سن چکا ہوں میں. شفیع جان زیادہ اہم ہے علی محمد خان سے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, جیسے جیسے رمضان اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ جیو پولیٹیکل سچویشن بھی تھوڑی انٹینس بھی ہوتی جا رہی ہے, اور پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن میں بھی عید کے بعد کے آنے کی پلاننگ شروع ہو گئی ہے. عید کے بعد PTI کی کیا پلاننگ ہے اس پر بھی بات کریں گے, اور اس کے علاوہ جناب جیو پولیٹیکل سچویشن کو بھی ڈسکس کریں گے, اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس. ابھی بلایا ہوا انہوں نے IG کو, باقی لوگوں کو بلایا ہوا ہے. چلان تو جمع ہو چکا ہے, چلان میں ہی تو اس نے ایکیوز کیا اس کو, چلان ہی تو آیو نے اس کو ایکیوز کیا ہے, چلان تو جمع ہو چکا ہے. اور چلان میں اس نے ایکیوز کرنے کے بعد بیسڈ آن رپورٹس, جو فرینزک کی رپورٹ تھی اور جو نادرا کی رپورٹ تھی, اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ اس رپورٹ کی روشنی میں انہوں نے ایکیوز کیا اس کو, سہیل آفریدی کو. کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے نا وہ 9 مئی ہے, وہ کوئی مذاق نہیں ہے, اس میں مسئلت سیاست کوئی نہیں ہے. یہ بڑی کلیئرٹی سے بتاتا ہوں میں آپ کو. تو اس لیے 9 مئی کے حوالے سے بالکل میرٹ کے اوپر کام ہوگا. اگر قصور بنتا ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا, اور اگر نہ بنتا ہوا تو ان کو انوالو نہیں کیا جائے گا. شروع میں جن لوگوں کو چھوڑا گیا تھا وہ کانسیپٹ آف ریپینٹنس وچ از ڈریون فرام اسلام, اس کی بیس کے اوپر کہ جس نے معافی مانگی اس کو معافی دے دی گئی, معاف کر دیا گیا, اور غلطی دوبارہ نہ دہرانے کی لوگوں نے عزم کیا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ معافی مانگ لو تو بندہ جناب ڈرائی کلین ہو جاتا ہے, اظہار لا تعلقی کر لو تو ڈرائی کلین ہو جاتا ہے. جی بالکل, غلطی مانگے تو مانگنے پر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے نا. بالکل, تو وہ ریاست بھی بڑی ہوتی ہے, ماں کی طرح ہوتی ہے, معاف کر دیتی ہے. لیکن ہاں جو آگے سے جناب آنکھیں دکھائے, کو الٹا ماں کوئی جو ہے نا وہ لان تان کرے, تو پھر وہ جاتے ہیں جناب سزا یافتہ ہو جاتے ہیں, وہ مجرم ہو جاتے ہیں. لائک عمر ایوب, لائک شبلی فراز, زرتاج گل, ٹھیک ہے, اس طرح کے لوگ پھر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اچھا, دوسری جانے میں دیکھ رہی سہیل آفریدی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہم پوری تیاری کے ساتھ اور پلان ABCD کے ساتھ آئیں گے. تو دوسری طرف یہ بات بھی خبر آ رہی ہے. اچھا, پلان ABCD جو انہوں نے بولا ہے, یہ ایک ہی سانس میں بولا تھا یا بیچ میں رک رک کے بات کی انہوں نے؟ نہیں, ABCD پلان ہے. اب یہ تو ایک سانس میں بول گئے تھے. اچھا, وہ انہوں نے ایک سانس میں کہا تھا کہ جب تک اب عمران خان کی آنکھ کا معاملہ ہے, جب تک عمران خان سے میری ملاقات نہیں ہوگی میں ڈیالس کے باہر سے نہیں اٹھوں گا, کیونکہ یہ اب معاملہ جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے, عمران خان کی صحت کا معاملہ. اور بڑے غصے میں باتیں کی تھی, دھرنا دے دیا تھا اس نے ڈیلا کے باہر. پھر جناب شام نہیں بھی پڑی تھی تو دھرنا جناب وہ خود ہی کال آف کر دیا تھا کہ میں سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دوں گا. پھر سپریم کورٹ کے باہر وہ 2-4 دن کا جو ہے بالکل کہتے ہیں نا ٹوکن قسم کا احتجاج کرنے کے بعد سہیل آفریدی صاحب اب پتی گری سے فرار ہوئے ہیں. اب وہ آ ہی رہے, وہ عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہو چکی ہے نہیں. تو یہ جو ABCD والی جو بڑھ کے مارا ہے نا سلطان رائی کی طرح, یہ پہلے سن چکا ہوں میں. اچھا, یہ بڑھ کے سہیل آفریدی کی پہلے سنی جا چکی ہیں, ان کی یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے, بلکہ اس کا ٹیمو ورژن ہے. تو بڑی بڑی بڑھ کے مار چکے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جس مطلب جو تیاری وہ کر کے آئیں گے وہ کیا ہے, اپنے حکومت گروانے کی. کیا کیا آپ نے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے, ہائی کورٹ کا آرڈر تو آ چکا ہے کہ حکومتی وسائل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا احتجاج کے لیے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, پتہ ہے آپ کو, ان فیلڈ ہے. تو سرکاری وسائل تو آپ لا سکتے نہیں آفریدی صاحب, تو بندے آپ کے ساتھ نکلنے نہیں ہیں. عشق عمران کا منجن آپ بیچنے کے لیے آئیں گے تو یہاں سے 1000-1500 بندہ تو علی مین گرفتار کرواتا تھا, آپ کے ساتھ تو نکل نہیں بندہ 1000-1500 ہے. میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا تو کہ علی محمد خان بڑے جذباتی ہو کر جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ PTI میں کوئی گروپ بندی ہمیں قبول نہیں ہے, اور ہمیں -1 قبول نہیں ہے, چاہے وہ خاندان کا بندہ ہو یا خاندان کے باہر کا ہو یا قریب پرانا ہو یا نیا ہو. تو مطلب ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ علیمہ خانم بھی جو چاہ رہی ہیں وہ یہ بیچارے اصلی PTI والے ہیں, آج کا سائڈ لائن ہوئے ہیں. یہ بڑے تل ملاتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں, لیکن چلتی ان کی کوئی نہیں ہے. شریف آدمی علی محمد خان, اس طرح بندہ بظاہر گفتگو وائز بھی اچھا ہے, ڈیسنٹ ہے. اس طرح کی شروع میں PTI ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ سہیل آفریدی کی طرز کی PTI ہوتی ہے. اب آج کی بات یہ ہے کہ آج کی حقیقت یہ ہے کہ شفیع جان زیادہ اہم ہے علی محمد خان سے. آج کی حقیقت یہ ہے, میں سہیل آفریدی کی بات نہیں کر رہا, میں شفیع جان کی بات کر رہا ہوں. وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے علی محمد خان سے, اور میں بھی اسد قیصر سے بھی زیادہ اہمیت اس کی ہوگی.
تو اب یہ تو صورتحال آ چکی ہے. تو ان بیچاروں کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا تو یہ استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائیں یا پارٹی کے اندر خاموش ہو جائیں, جو آج کل ہوئے ہیں. کبھی کبھی جذبات ان کو اٹھتے ہیں, جب روزہ لگا ہو تو پھر اس قسم کا بیان دے دیتے ہیں. دل کے اندر تکلیف تو ہوتی ہے نا, لیکن کیا کریں بیچارے. دیکھیں نا, اب یہ پارٹی اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ اس پارٹی کے اندر کسی ایک شخص پر بھی اعتماد نہیں کیا عمران احمد نیازی نے کہ ان کو قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن نامنیٹ کرتا, یا کسی کو سینٹ آف پاکستان کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن نامنیٹ کرتا. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا تعلق ہے MWM سے, اور محمود خان اچک صاحب کا تعلق ہے PK میپ سے. یہ تو عمران احمد نیازی صاحب نے عملی طور کے اوپر اپنی تمام یعنی جو MNAs اراکین ہیں ان کے اوپر ڈسٹرسٹ کرتے ہوئے تھوک دیا ہے کہ نہیں یہ تمہیں تو عہدہ میں نہیں دینا. لیکن یہ بیچارے پھر بھی مجبوری میں ساتھ جڑے ہوئے. وجہ یہ ہے کہ تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. اور بہت سے لوگ تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت اس وجہ سے بھی موجود ہیں کہ ان کے پاس اگلی سیاست میں کوئی رستہ نظر نہیں آتا. آگے پہ سیاست میں اگر آپ ان ایکٹیو ہو جائیں تو پھر آپ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. جیسے صحافت میں بندہ تھوڑا آف ایئر رہ جائے تھوڑا ٹائم, وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. لوگ بھول جائیں گے حسن ایوب کون تھا, بس ختم. اچھا یہ تو دنیا اتنی تیز چلتی ہے. اچھا یہ تو ہوگی تھوڑی سی پولیٹیکل خبریں. اب مجھے یہ آپ سے یہ جاننا ہے کہ کل رات جو ہے وہ قندھار پر بمباری ہوئی ہے پاکستان کی جانب سے, جو حملہ ہوا ہے, کہا ہی جا رہا ہے کہ اس میں طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ چھپتی پھر رہی ہے. یہ ہمارا جو آپریشن تھا وہ کس نہیں وہ لیڈرشپ جو ہے نا, میں بتا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا جھنمی کتے. ٹھیک ہے, یہ جھنمی کتے نہیں ہے, یہ تھوڑے لوسی قسم کے ہیں. تو جس طرح وہ بھاگ رہے ہیں یار, شٹل کاک بنے ہوئے ہیں, پتہ آپ کو. اور وہ اخوان زیادہ بھی سنا ہے میں وہ ہلاک ہو گئے. ہاں, یا خبر یہ فیک ہے. اطلاعات آتی ہیں پھر کہتے ہیں غلط ہے, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی نیتن جاؤ کو مار دیتے ہیں, کبھی کس کو مار دیتے ہیں. نیتن جاؤ کی بھی ویڈیو آ گئی, پھر کہتے ہیں جی وہ AI ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں ہے, شبہ اس کے اوپر بھی آ جاتی ہیں. تو رات کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے کہ جناب یہ AI کا بھرپور استعمال کر رہا ہے ایران, اور مائنڈس کو لوگوں کے پلوٹ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. انہوں نے اتنا لمبا سوشل کے اوپر ٹویٹ لکھ دیا ہے. اب میں یہ سمجھ سے مطلب پریزیڈنٹ جو امریکی صدر بھی اس حجان میں ہے, اور حسن ایوب بھی اسی حجان میں ہے, اور نوشین بھی اسی حجان میں ہے, تبھی یہ سوال کر رہی ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اب اس حجان سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے. میری ایسی AI کی تصویریں بنا دیتے ہیں کہ میں خود دیکھتا ہوں کہ میں اتنا موٹا ہو گیا ہوں, کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اچھا میں نے سرف بھی کھا لیا ہے, کبھی میں دیکھتا ہوں جی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے. وہ ایسی بنا دیتے ہیں نا, وہ AI کی تصویر بناتے ہیں, کبھی ویڈیو بناتے ہیں. تو میں تو انجوائے کرتا ہوں, کبھی کیسی. لیکن یہ ہے کہ جو ہیٹرز ہیں ان کو میں کہوں گا کہ روز چیخو یا پٹو. آپ لوگوں کو میں بھی تنگ کرتا رہوں گا, جواب میں دیتا ہوں. اچھا حسن بالکل لاسٹ میں, ویسے میں ہر روز عمران خان صاحب کی بڑی خوبصورت تصویریں ٹویٹ کرتا ہوں. ہاں آپ کو بھی ان سے ایک طرح کا ایسی خوبصورت تصویر میں ان کی ٹویٹ کرتا ہوں کہ جو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جو آپ کے پاس کہاں سے اسٹاک آ گیا عمران خان صاحب کی, میں کہتا ہوں AI نہیں ہے. دیکھیے میں AI نہیں کرتا, یہ تو ان کے اوریجنل تصویر ہوتی ہیں. جیسے سابق وزیر اعظم ہیں ہمارے, دیکھیے کرکٹ کے اندر تو لیجنڈ تھے نا جی, وہ تو ماننے والی بات ہے. آپ اس کو چھوڑیں, ابھی میرا لاسٹ آپ سے سوال میرا یہ ہے, میں آج بھی وہی سوال ریپیٹ کروں گا, کہ ٹیریان جیڈ وائٹ کی کیا جو جمائمہ گولڈ سمتھ ہے وہ پھوپھی لگتی ہے کہ وہ اس کے پاس رہتی ہے؟ رشتہ کیا ہے ٹیریان کا اور جمائمہ کا؟ ویسے آپ کو ان کے رہنے کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ رہتی ہے تو وہ کیا ان کی محرم ہے یا غیر محرم ہے؟ اور جو جمائمہ کے ساتھ وہ رہ رہی ہے, جمائمہ اس کی پھوپھی لگتی ہے. آپ چھوڑیں, اس وقت دنیا کو تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے. وہاں نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا بھی شروع ہو گئے ہیں, اور دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف. آپ یہ بتائیں, نارتھ اور ساؤتھ کوریا کا کوئی ایشو نہیں ہے جی. ایران کا معاملہ جو ہے وہ خاصا امریکہ کے لیے پریشان کون ہے. امریکہ اس وقت دباؤ کے اندر ہے. دیکھیں اگر بات کی جائے تو جو سٹرائکس کر رہا ہے ایران کے اوپر امریکہ, اس سے ایران میں تو تباہی مچی ہوئی ہے. اس میں انڈسپیوٹڈلی ایران کے اندر بہت بڑی چیز ہوئی ہے. لیکن ایران اب یہ کہہ رہا ہے, ایک تو اسٹیٹ آف ہومنس کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو جوان میں پرچیزنگ کرے گا ہم اس کو گزرنے دیں گے. ایران تشکر پاکستان کہتا ہے نا, یہ بھی ابھی بھی کہہ رہا ہے, پاکستان بھی اس کی حمایت کر رہا ہے. تو ممالک کے درمیان تعلقات جذبات پر مبنی نہیں ہوتے. تو میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری قوم بڑی جذباتی ہے. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ممالک کے درمیان اب ایران کو مسئلہ ہے نہیں, اور پاکستان کو بھی ایسا وہ انڈیا کو گزرنے دے رہا ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مسئلہ
ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ یعنی ممالک کے درمیان جو تعلقات کو کے اندر جذبات کو لے آتے ہیں, جو کہ اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی یعنی توقعات رکھتے ہیں اپنے ملک سے یا فوج سے. ہم نے اپنا گھر جو ہے وہ صاف رکھنا ہے, محفوظ رکھنا ہے, ہم نے خود دہشت گردی سے نمٹنا ہے. اس لیے ہم ایران کی جنگ میں کبھی بھی یعنی دوسرے کی جو ہے نا پنگے کے اندر ہم نے نہیں جانا. سعودی عرب والے معاملے کے اندر بھی اس وقت تک ہم داخل نہیں ہوئے. کتنی اسٹرائکس خرچ ہو چکی ہیں, کافی ہو چکی ہیں. کیا ہم نے جنگ چھڑی ایران سے؟ نہیں چھڑی نا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں دوسروں کے کانفلکٹ کے اندر ہم نے نہیں گھسنا. ہاں کبھی خدا نہ خواستہ یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبی کا یعنی 2 ہولی ماسک کا معاملہ آئے گا تو پھر پاکستان اپنی بقا کی پرواہ کیے بغیر ان کے تحفظ کے لیے جائے گا, اور جانا چاہیے, یہ فرض بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ تو مطلب ہمارا کام نہیں بنتا نا ایسا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے کہا, امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنی بحریہ ابنائے ہرمز بھیجے ویسلز کی. کیا تو رہے ہیں جی, جب جائیں گی تو دیکھ لیں گے. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو.